الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبك الشيء يغني ويسم وقال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عبد الرحمن قراد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فقال أصحابه يتمسحون بوضوئه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا قال حب الله قالوا حب الله ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤد أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے قابل صد احترام مشائخ اعظام، علماء کرام و جمیع اہل طریقت بھائیوں، اور میری قابل صد احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آپ نے نہایت شغف کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، نہایت ہی عالمانہ، مخلصانہ، جذبات سے بھرا ہوا، دلائل سے پر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف دعوت دینے والا بیان سنا. اللہ تبارک و تعالی سنانے والے کا سنانا اور سننے والوں کا سننا قبول کرتا ہے. کہنے کے لیے بظاہر اس وقت کوئی بات میرے سامنے نہیں ہے، اور نہ ہی ادب کا تقاضا ہے کہ اتنے پرمغز بیان کے بعد اس بیان سے ہٹ کر آپ کے ذہن کو مصروف کیا جائے کسی اور موضوع کی طرف، بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ آج ساری رات اسی بیان کا لطف اور سرور ہم اپنے اندر محسوس کرتے رہے، اور اس کے اثرات ہمارے دلوں پر گہرے اتنے ہوں کہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دے. اور بے شک اللہ والوں کے بیانات اور ارشادات ایسے ہی ہوتے ہیں. بسا اوقات ایک کلمہ ہی، ایک جملہ ہی انسان کی زندگی کو بدل دیا کرتا ہے. ایک صحابی ہیں جن کا نام اس فقیر کو ذہن سے اتر گیا ہے، وہ کفر کے زمانے میں بہت اپنے کفر کے اندر شدید تھے، اور کوئی دقیقہ مسلمانوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو، صحابہ کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ ضائع نہیں کرتا تھا. لیکن اچانک اس نے اسلام کا اعلان کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا. اس کے اسلام کی خبر جب ان کے دوستوں کو، ملنے جلنے والوں کو پہنچی، اور حضور صحابہ کا دور تھا، تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ جناب کس بات نے آپ کو اسلام پر راغب کیا اور آپ کی کایا پلٹ ہوئی؟ تو کہنے لگا بس ایک جملے نے میری تقدیر بدلی، ایک جملے نے میری تقدیر بدلی. جیسے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں اپنے کفر کے اندر پختہ تھا اور مجھے اپنے عقائد پر شرح صدر تھا، لیکن مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ میں میرے سامنے ایک مسلمان حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالی میرے سامنے آئے اور میری تلوار کے زد میں آئے. جب وہ میری تلوار کی زد میں آئے تو میں نے زور سے وار کیا، اور اس زور سے وار کیا کہ اس کے کاندھے کو میری تلوار چیرتی ہوئی اس کے دل سے گزرتی ہوئی پار ہو، اور اس کے بچنے کی امید نہ رہی. وہ گرا، لیکن گرتے گرتے اس کے منہ سے ایک جملہ نکلا ہے، اور وہ جملہ یہ تھا کہ فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ. ایک جملہ کہ قسم ہے رب کعبہ کی، میں کامیاب ہو گیا.
کہنے لگا میں ہل گیا. اس کے اس جملے پر میں قاتل تھا. میں ہل گیا. میں نے سوچا کہ مسلمان ویسے بھی جھوٹ نہیں بولتا. وہ دور تھا. مسلمان ویسے بھی جھوٹ نہیں بولتا، اور موت کے وقت تو کوئی بھی جھوٹ نہیں بولتا. اور پھر اس کو اتنی ضرب لگی ہے کہ مجھے بھی یقین ہے اور ظاہر ہے کہ اس کو بھی یقین ہوگا کہ اب یہ بچے گا نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، اس کا مال وارثوں کو چلا جائے گا، اور دنیا کی کوئی نعمت اس کے پاس نہیں رہے گی. لیکن یہ اس وقت سچا ہوتے ہوئے اور سچائی کے موقع پر اور سب کچھ دیکھنے کے بعد اس کے منہ سے یہ جملہ نکل رہا ہے فزت ورب الکعبہ. وہ کون سی کامیابی ہے جو اس کو نصیب ہوئی؟ مجھے اس جملے نے سوچنے پر مجبور کر دیا. جب میں نے سوچا تو مجھے تو سمجھ نہ آئی. میں نے پوچھا، مسلمانوں سے پوچھا کہ مسلمانوں کے نزدیک فوز اور فلاح کے معنی کیا؟ عرب تھا. فوز اور فلاح اور کامیابی کے معنی کیا ہیں؟ وہ کس چیز کو کامیابی کہتے ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ مسلمان اس چیز کو کامیابی سمجھتا ہے کہ جو طریقے زندگی اس کے نبی نے اس کو سکھا دیا ہے، اس پر چلتے ہوئے اس نے زندگی گزار دی ہے، اور اس کام کے لیے، اس مشن کے لیے جو اس کے نبی نے اس کو سمجھا دیا ہے، جب پوری زندگی، پورا وقت، اپنی پوری دولت، اپنے پورے صلاحیتیں اس پر خرچ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جب جان دینے کا وقت آتا ہے تو جان بھی اس پر کھپا دیتا ہے، تو اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھل جاتے ہیں. وہ کامیابی، وہ فوز اور فلاح جو اس کے نبی نے اس کو وعدہ کیا تھا، جب وہ مرتا ہے اس وقت اس کو دکھا دی جاتی ہے. یقیناً یہ جملہ اسی مشاہدے کے بعد ان کے نبی کی تعلیمات کی صداقت کے ظہور کے بعد اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا ہوگا فزت ورب الکعبہ. اور اگر یہی ہے کامیابی تو اس کی طلب تو ہم کو بھی ہے. اب یہ ایک جملہ ان کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن گیا. تو میرے دوستو، جب ہم نے گھنٹہ دیر پر حکمت باتیں سنی اور صداقت سے پر باتیں سنی تو ہمارے دل تو ہلے ہیں، تو ہمیں سرور اس کا حاصل ہونا چاہیے. لیکن حکم ہوا ہے، حکم سے چلتا بھی نہیں، یہ جگہ ہے، وگرنہ اصولی طور پر بیان کا کوئی محل نہیں ہے. لیکن اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی جب دیکھتا ہے کہ بندہ میرے کام میں لگا ہوا ہے تو اس کا ایک وعدہ بھی ہے، اس کا ایک وعدہ ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ تعالیٰ مشکل مواقع پر اپنے بندوں کی مدد کیا کرتا ہے، اور اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے لکلمات ربی، میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے، لنفد البحر، تو البتہ سمندر ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد،
کلمات ربی، قبل اس کے کہ میری رب کی باتیں ختم ہوں، ولو جئنا بمثلہ مددا، اگر کہ ہم اس جیسی اور سیاہی لے کے آ جائیں۔ سمندر کا تصور تو کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اگر زمین کے جتنے بھی درخت ہیں، 7 بر اعظم ہیں، ان کے درخت گن لو۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اقلام والبحر يمده، اور سمندر جو ہے، سمندر یہ اس کے لکھنے کے لیے سیاہی کی شکل اختیار کر لے، وہ ختم ہو جائے۔ من بعدہ سبعۃ ابحر، 7 سمندر اور بھی ختم ہو جائیں اسے، ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز۔ بہرحال میری گزارش، میرے ذہن میں جو بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ہمارے رب کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے، جو ہم نے سنا کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، اور اس نے نبی بھی ایسا دیا کہ جو بہت محبت کرنے والا ہے اپنی امت۔ بلکہ میں ایک بات آگے بڑھ کر کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک حضرت کی محبت تھی اپنے صحابہ کے لیے۔ بے شک صحابہ کے کمال کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، دنیا میں نہیں کوئی اصحاب محمد سا، دنیا میں نہیں کوئی اصحاب محمد سا، کیوں؟ خوشبو محمد ہے ہر یار محمد۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق اپنے اصحاب سے تھا، اور اصحاب کا جو تعلق اپنے نبی سے تھا، وہ عیاں ہے اور محتاج بیان نہیں۔ لیکن ایک دن صحابہ ہی کی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے متى القا احبائی، متى القا احبائی، کہ میں کب اپنے دوستوں سے ملوں گا، میں کب اپنے دوستوں سے ملوں گا۔ صحابہ تشریف فرما تھے، صحابہ حیران ہوئے کہ حضور کیا ارشاد فرما رہے، کیا اور کوئی بھی قوم ایسی ہے جس سے ہم سے سوا حضور اتنی محبت فرمائیں کہ حضور مشتاق ہوں ان کی ملاقات کی۔ متى القا احبائی، تو کسی نے پوچھ ہی لیا کہ حضرت آپ یہ کس کا شوق فرما رہے ہیں؟ آپ کے غلام تو حاضر ہیں، آپ کے جان نثار حاضر ہیں، آپ کے ابرو کے اشارہ پر جان کٹانے والے حاضر ہیں، تو یہ آپ کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ تم میرے اصحاب ہو، کوئی شک نہیں، تم میرے اصحاب ہو، لیکن تم مجھ پر ایمان لائے ہو مجھے دیکھ کر، تم مجھ پر ایمان لائے ہو مجھے دیکھ کر۔ تم نے جبریل امین کو دیکھا، تم نے وحی کے نزول کو دیکھا، اور نزول وحی کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے تاثرات کو دیکھا، تم نے وحی سنی صاحب وحی کی زبان سے، تم جیسا خوش نصیب اور کوئی نہیں۔ لیکن اگر تم ایمان لائے ہو تو تم نے دیکھا ہے سب کچھ، ایک قوم آنے والی ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، دیکھنے والوں کو نہیں دیکھا۔ یہ بھی ایک فضیلت ہے
لوگ جاتے ہیں کہ اللہ کا گھر دیکھیں گے اور ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھیں گے. تو صحابہ کو دیکھنے والے بھی ہم نہیں ہیں. وہ ہوں گے جو قرب قیامت میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن مجھ پر ایمان لائیں گے. وہ میرے محبوب ہیں اور میں ان کی ملاقات کا شائق ہوں. تو کتنی بڑی کرامت ہے جو اللہ نے ہم کو مجانن عطا کی ہے، مفت میں عطا کی. جیسے حضرت ارشاد فرما رہے ہیں، کسی جانور کے گھر پیدا کرتے تھے، کسی حلال جانور کے گھر، حرام جانور کے گھر پیدا کرتے، ہم کیا کر سکتے تھے؟ سبحان اللہ. انسان بنایا، انسانوں میں بہترین دین عطا فرمایا. بہترین دین میں مختلف فرقے ہیں، ان فرقوں میں وہ فرقہ عطا فرمایا جس کو 72 میں سے چن کر اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی. یہ تو معمولی بات ہے. کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہم کو دی ہیں اور اس کے لیے ہم نے کوئی محنت نہیں کی، ہمیں اللہ نے دی. تو اب ہمارا بھی کوئی حق ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں دین پہنچا، دین کا علم پہنچا علماء کے ذریعے سے، کیفیات پہنچی، محبت پہنچی، امانت بزرگوں سے چلی ہوئی، سند کے ساتھ، علم بھی عملاً بھی، ہر فن میں، قراءت قرآن میں جتنی فرائض منصبی حضور کے ذمے لگے تھے، تلاوت کلام پاک، تعلیم کتاب، حکمت، تزکیہ، یہ سب علوم اور فنون یہ ہم کو الحمدللہ صحیح دیانتدار سچے لوگوں کے سینوں کے واسطے سے ہم کو ملے اور ہم اس کے امین ہیں. ہمارے ذمہ کیا ہے اس قرب قیامت کے دور میں جب دین حق، دین حنیف کے خلاف پوری دنیا کفر متحد ہو گئی ہے اور اس دین اور اہل دین کو مٹانے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے شب و روز کی محنت کے اندر لگی ہوئی ہے کئی سال سے. کیا دین یتیم ہو گیا ہے؟ کیا ہم اس کے آگے پہنچانے والے نہیں بنیں گے؟ یاد رکھو، ہم خاص کر یعنی سلسلہ مجددیہ کے فیض یافتہ جو لوگ ہیں، ہماری ایک خاص ذمہ داری ہے اور اگر ہم اس ذمہ داری کو سمجھ لیں تو ہماری ایک خاص شان ہے. خاص ذمہ داری کیا ہے؟ عہد اکبری اور عہد جہانگیری کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو امت پر اس سے زیادہ کڑا وقت پہلے کبھی نہیں آیا تھا. جب مسلمانوں کا بادشاہ کفر کی اعانت پر لگ جائے اور بقول حضرت مجدد رحمت اللہ تعالی علیہ کہ کفر اور اہل کفر اس بات پر راضی نہ ہوں کہ مسلمانوں کے دیش میں ان کو اپنے دین پر چلنے کی مکمل آزادی ہو، وہ اس کے طالب نہ ہوں بلکہ وہ اس کے طالب ہوں کہ مسلمان اپنے دیش میں اپنے بادشاہ کے ذریعے سے اتنا مجبور کر دیا جائے کہ اپنے دین پر عمل نہ کر سکے. اور ایسا ہوا.
نصرانیوں کے لیے، مجوسیوں کے لیے، آتش پرستوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، جاہلوں کے لیے، کسی بکواس کرنے والے کی بکواس کو سننے کے لیے اکبر کے کان کھلے تھے۔ لیکن اگر تعصب تھا تو کس کے خلاف تھا؟ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف۔ آپ ملا عبد القادر بدایونی رحمہ اللہ کی شہادت کو پڑھیں۔ خود مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مکتوب میں لکھتے ہیں، اس مشکلات کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ وہ ایسے حالات اس زمانے میں آ گئے ہیں کہ پہلی امتوں میں جب اتنا وقت گزر جاتا تھا اور ایسے حالات آتے تھے تو اس کے لیے ایک نبی کی ضرورت پڑتی تھی، اور وہ نبی آ کر دین کو تازہ کرتا تھا۔ نبی کا کام کیا ہے؟ اللہ کا دین ایک ہے، کان الناس امۃ واحدہ۔ اللہ کا دین کیا ہے؟ ایک ہی رہا ہے شروع سے، دین اسلام، جس کے 3 بنیادی مسائل ہیں۔ ہر دین سماوی میں وہ مشترک ہے، ہر آسمانی دین میں توحید یعنی اللہ جل مجدہ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے افعال کا صحیح بیان بذریعہ وحی، اور دوسرا یہ مسئلہ کہ بندہ فنا کے لیے نہیں آیا، بندہ اس دنیا میں آیا ہے ایک مدت کے لیے، اور جب وہ مدت پوری ہو جائے گا، وہ امر الہی جب آئے گا تو پھر تقدیم اور تاخیر نہیں ہوگی، اسی وقت اس کو اس جہاں سے جانا ہوگا، اور جا کر پھر اس کو کھڑا ہونا، مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہوگا، اور دنیا میں آ کر اپنے کیے کا حساب وہاں دینا ہوگا اپنے رب کے سامنے۔ جنت دوزخ، یا جنت کا مستحق بنے گا یا دوزخ کا مستحق بنے گا، ان مسائل پر۔ اور تیسری، اللہ اور بندے کے درمیان تعلق جو قائم ہوتا ہے کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے کا حکم ہوا اور شیطان کو بھی، دونوں کو نکالا گیا، وہاں سے بھیجا گیا، لیکن ایک کو راندہ درگاہ بنا کر اور دوسرے کی توبہ کو قبول فرما کر بھیجا گیا۔ تو آدم سے اللہ نے وعدہ لیا، اور شیطان کی ذریت کو بھی، جنات جنہیں کہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ بات، کیونکہ جنات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہے، بعضوں نے قبول کیا ہے، بعضوں نے نہیں کیا۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا کہ نکلو، زمین میں اترو، پھر کچھ عرصے کے بعد جب بھی میری مرضی آئے گی، جب میں اپنے علم کے مطابق جانوں گا تمہیں کس کس ہدایت کی ضرورت ہے، تو میں وہ ہدایت اپنے منتخب بندوں کے ذریعے سے بھیجوں گا جو نبی کہلائیں گے، ان کے کہنے پر چلنا، جو وہ ہدایت لے کر آئیں ان کی ہدایت پر چلنا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو چلے گا تو اس پر خوف نہیں، اس کو کوئی غم نہیں ہوگا، اور جو اس کا انکار کرے گا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ وعدہ لے کر آئے۔ اس وعدے نے ہمیں یہ بات بتلائی کہ جنت اور جہنم کے سودے نبی کی تصدیق اور تکذیب پر ہوں گے۔ چنانچہ یہ فقہا کی فقاہت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ایمان کی تعریف میں توحید کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے ایمان کی تعریف میں تصدیق کا ذکر کیا کہ تصدیق نبی، الایمان ہو تصدیق ہو،
ایمان نام ہے تصدیق کرنا، سچ کی نسبت دینا، بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا نبی جو کچھ لے کر آیا ہے اس ہدایت کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے، اور اس کی تکذیب کرنا، اس کو جس نبی کو نسبت جھوٹ کی دینا، یہ کفر ہے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے جن جن قوموں پر عذاب الہی کا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے اس کا عنوان جو کیا گیا اس کا عنوان یہ باندھا گیا ہے، اگرچہ بیماریاں کئی تھیں ان میں وہ ذکر ضمناً آیا ہے، جو عنوان عذاب کا ہے تو وہ کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین۔ تو نبی وقت کی تکذیب کو عنوان کا یہ عنوان ہے عذاب الہی اور کفر کا۔ اسی لیے ہمارا سب سے بڑا حق جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، ان کی محبت ہمارے لیے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم آپ کی تصدیق کریں، اور تصدیق قلبی ہو، لفظی نہ ہو۔ قلبی تصدیق قلبی سے ایمان آ جاتا ہے، تصدیق لسانی سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس دور میں، دور اکبری میں، ابو الفضل اور فیضی کی خباستوں کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ شریعت محمدی پر خاص و عام کا اعتماد متزلزل ہو چکا تھا۔ لوگوں نے ایک نظریہ گھڑا تھا کہ اللہ کے رسول نے جو دین کی امانت علمی طور پر اور عملی طور پر 22 سال اور کچھ مہینوں کے عرصے میں امت کے سپرد کی تھی اور صحابہ کی تربیت کی تھی۔ یاد رکھو کہ تعلیم کا معنی صرف پڑھانا نہیں، تعلیم کا معنی سکھانا ہے۔ جو دین 22.5 سال کی عمر میں صحابہ جن کے سینوں کو اللہ نے اس امانت کے لیے عدل سے تیار کیا تھا، ان کو سکھائی، اس دین کے بارے میں اکبر کے دور میں اور جہانگیر کے دور میں یہ طے ہو چکا تھا کہ دین جو 2 قسم کا ہے، ایک دین ہے تقلیدی، جو صحابہ نے تابعین کو دیا، وہ صحابہ نے حضور کی تقلید کی اور تابعین نے تقلید کی صحابہ کی، اور تبع تابعین نے تقلید کی تابعین کی، اور پھر فقہا نے امت کو وہ دین پہنچایا اور امت نے فقہا کی تقلید کی۔ فقہا اس تقلیدی دین کی مدت 1000 سال تھی، اب وہ ختم ہو گئی، اور دلائل بھی پکڑ لیے۔ کوئی ایک حدیث آتی ہے جس میں اس دین کی مدت 1000 سال بھی بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں 500 سال کا سانحہ بھی آیا ہے۔ 500 سال میں تاتار کا سانحہ آیا تھا جس میں ایک عمومی طور پر گویا متزلزل ہو گئے تھے عقائد لوگوں کے اور مسلمان پس گئے تھے، اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ شاید یہ دین باقی رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ اللہ نے پھر سے اس کو نشأت ثانیہ بخشی تھی، خود دین کے مٹانے والوں نے دین قبول کیا، جو فاتح تھے مسلمانوں کے وہ مفتوح ہو گئے اسلام کے، اور انہوں نے دین کو پھیلایا۔ ہے آیاں
اقبال نے کہا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وہ تجدید دین ہوا، پھر 1000 سال کا یہ عرصہ ختم ہوا، تو انہوں نے کہا اب تقلیدی دین کی مدت ختم ہو گئی ہے، لہذا اب تحقیقی دین ہوگا جس کی بنیاد عقل پر ہوگی، اور عقول میں پھر ایک نیا شوشہ یہ گھڑا، صغرا اور کبرا ملائے، اور عقول میں کیونکہ بادشاہ کو اللہ نے منتخب کیا ہوتا ہے لوگوں پر، ایک فضیلت دی ہے، تو عقل کل بادشاہ کی ہوتی ہے، لہذا ابتداء یہ جرأت نہ تھی کہ پورے مطلقاً دین کی تکذیب کر دیتے، اتنا کیا کہ یہ کہا، یہ فلسفہ دیا کہ فقہاء کے درمیان جو مسائل اختلافیہ ہیں ان میں فیصلہ کن رائے جو ہے وہ بادشاہ کی ہوگی، اور اللہ کا مذاق بھی دیکھیے اپنے گستاخوں سے کہ عقل کل کس کو مانا؟ اس بندے کو مانا جو بالکل ابجد سے ابجد ناشناس تھا، مرد جاہل مطلق تھا، کچھ بھی نہیں جانتا تھا، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا۔ ایک فرمان کہیں سے آیا، خط آیا کسی بادشاہ کا، تو بادشاہ نے دربار میں خط پڑھنے کا ایک کوئی صورت بنائی، اور خط کو پڑھنے لگا تو لکھا ہوا یوں تھا، اس کو یوں کر کے پڑھا، پڑھنے لگا تو وہ جو سفیر تھا وہ مسکرایا زیر لب اس کی جہالت کو دیکھ کر، تو فوراً ابو الفضل کو اس وقت چونکہ حمیت اس کی جاگی، تو کہنے لگا خاموش، گستاخی دربار میں بادشاہوں مت کرو، پیغمبر ماں نیز امی بو۔ یہاں اس وقت پیغمبر یاد آ گئے۔ تو یہ حالات تھی اس وقت۔ ہوا یہ تھا کہ تصوف میں بھی زوال کی علامتیں تھیں، وحدت الوجود کو کھلونا بنا لیا گیا تھا، جہلاء نے اس کو شریعت کی قید سے آزادی کے لیے سرٹیفکیٹ بنا لیا تھا، شریعت اور طریقت کو الگ الگ بنا دیا گیا تھا، یوں یہ شریعت کھلونا بن گئی تھی، اور شریعت کے اعمال داڑھی کا مذاق ہوتا تھا۔ بادشاہ کے قدموں پر جب حاضری دی جاتی تھی تو داڑھی کٹا کر یہ بال بونک اس کے قدموں پر نچھاور کیے جاتے تھے، شراب سر عام پی جاتی تھی، اور ابو الفضل اور فیضی کے بارے میں آتا ہے، فیضی کے بارے میں دربار میں بیٹھ کر شراب کا پیارا جام جب اڑاتے تھے تو یوں کہتے تھے یہ فلاں کے نام کا ہے، اور ایک دفعہ وہ فیضی پینے لگا تو کہنے لگا یہ فقہاء کی جہالت کا جام میں پی رہا ہوں۔ اس حد تک گستاخیاں بڑھ گئی تھیں۔ اس ماحول میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کام شروع کیا ہے، اور یہ کام تجدید کا ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ مجدد صاحب کے نام پر ہم نام کم لیتے ہیں، لقب جس طرح ابو ہریرہ کا نام دنیا نہیں جانتی، حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کا نام بھی لوگ کم استعمال کرتے ہیں، لیکن اس لقب کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی ہے کہ ساری دنیا اس کو استعمال کرتی ہے، مجدد الفسانی۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے واسطے کبھی حضرت مولانا قطب الاقطاب اور دوسرے الفاظ جتنے علماء کے نام پر لگائے جا سکتے ہیں، سابقے اور لاحقے، کسی نے نہیں لگائے۔ جس طرح کے، یہ بات غور کرنے کی ہے، جس طرح کے صحابہ کے نام کے آگے اور پیچھے مفسر قرآن، محدث زمان، عابد، پرہیزگار،
یہ صاحب کے اور لاحق نہیں لگتے. کیوں؟ اس لیے کہ صحبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ایک ایسا شرف ہے کہ اس شرف کو مان لینے کے بعد کسی اور شرف کی حاجت نہیں رہتی کہ وہ صحابی ہیں، بس کافی ہے. لا تدعونی، کسی عرب شاعر نے کہا ہے، لا تدعونی الا بیا عبدہا، مجھے مت پکارو کسی نام سے مگر سوائے اس کے کہ اے فلاں کے غلام. لا تدعونی الا بیا عبدہا لأنہ لاشرف اسمائی، اس لیے کہ یہ میرا بہترین نام ہے میرے نام. تو جس طرح صحابہ کا لقب اصحاب محمد کے لیے کفایت کرتا ہے، جب ہم کسی کی صحبت کے شرط کو مان لیتے ہیں تو اس کے ہر علم کا، اس کی عدالت کا، اس کے تقوی کا، اس کی ذہانت کا ہم اقرار کر لیتے ہیں، اور تقوی اور ذہانت کے اعلیٰ درجے کا ہم اقرار کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم کسی کو صدیق مان لیتے ہیں تو ہم اس کے عالم امت اور افضل امت ہونے کا اقرار کر لیتے ہیں. کیوں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ حدیث جبریل کو دیکھیں، حدیث جبریل کو دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے صحابہ کے جلوہ میں، دیکھیں مسافر آتا ہے، کپڑے بہت تازہ پہنے ہوئے ہیں، اور ایسے تازہ ہے شگفتہ جیسے حمام سے نکل رہا ہے. ان دو چیزوں کو دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ یہ یہیں کے رہنے والے ہیں، مسافر نہیں ہے. لیکن کوئی پہچانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں. تو نہ پہچاننا یہ گمان ہوتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے کہیں باہر سے ہیں. تازگی کو دیکھ کر اجنبیت کا احساس دور ہو جاتا ہے. تو صحابہ حیران تھے. سوال کرتا ہے صاحب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں کہ ہم حیران تھے اس کے سوال و جواب کے انوکھے طریق پر. سوال کرتا ہے گویا نہیں جانتا، سوال استفہام کا کرتا ہے، یعنی سمجھنا چاہتا ہے کچھ نہیں جانتا. سوال کرتا ہے کہ گویا میں ہم نہیں جانتا، تصدیق کرتا ہے کہ گویا جانتا ہے. تو تصدیق کون کیا کرتا ہے؟ بولو، جو جانتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو صدیق کا لقب دیا تو صدیق کے عالم امت ہونا خود بخود قائم ہو گیا ہے. والذین اوتوا العلم درجات. اگر ہم غور کریں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے ہی جتنے بھی آپ کی فضیلتیں ہیں وہ سب منسوخ فی القرآن ہے. آپ کی صحبت منسوخ ہے، آپ کی معیت منسوخ ہے، آپ کی صداقت منسوخ ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. آپ کے فضیلت امت پر یہ منسوخ ہے. ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولي القربى. تو جس طرح نبی کی نبوت اس کے کمالات کے لیے کفایت کرتی ہے، نبوت کا مان لینا، صدیق کو صدیق مان لینا اس کے کمالات کے لیے کافی ہے، صحابہ کے صحابی ہونے کو مان لینا کافی ہے، تابعی کے صحابہ کے طریق پر ہونے کو مان لینا اس کے فضل و کمال کے لیے اور اہل حق ہونے کے لیے کافی ہے. اسی طریقے سے کسی کو مجدد مان لینا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اور جانشین ہونا خود بخود مانا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام کیا ہے اس دنیا میں؟ تشریف لاتے ہیں کس کام کے لیے؟ ایک دین آ رہا ہے، دین الہی، اللہ کا دین، پھر کچھ عرصے کے بعد پرانا ہو جاتا ہے. حوادث زمانہ کے اثرات اس کے اندر داخل ہوتے ہیں. رابطہ پیغمبر سے امتوں کا کمزور ہوتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نئے نبی بھیجتے ہیں کہ اس شریعت کو پھر زندہ کرے، اور کچھ مسائل کے اندر نسخ چلتا ہے، ناسخ کچھ احکام مٹائے جاتے ہیں، کچھ کو زندہ کیا جاتا ہے، کچھ نئے دیے جاتے ہیں حالات کے مطابق، پھر دین تازہ ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح نبی کا کام میں بات ایک اہم کرنے لگا ہوں، ذرا سننا، جس طرح نبی کا کام شریعت کو زندہ کرنا ہے اور رسوم سے اور کھوٹ سے خالص کر کے انسانیت کو پھر دین حق کے راستے پر چلانا ہے، یہ کام کس کا ہے؟ نبی کا۔ دین ہی اسی طریقے سے مجدد کا کام یہ ہے کہ جب شریعت پرانی ہو جائے اور لوگ اس کو بھولنے لگے اور اس کو فرسودہ چیز سمجھنے لگ جائیں اور زمانے کے مرور ایام سے اس کے تازگی میں مانگ پڑنے لگ جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے پھر دین کو تازہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے، مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ایک مضمون میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ مجدد کا مقام نبی کے مقام کا ذل ہے۔ نبی اصل ہے اور یہ ذل ہے، نبی نہیں، ذلی نبی نہ سمجھنا۔ یہ قادیانی نے حضرت کے اس ملفوظ کو بگاڑ کر لوگوں میں پیش کیا ہے، نہیں، ذل ہے یعنی کام ہوئی ہے، کام ہوئی ہے۔ چنانچہ جب یہ کام کر گزرتا ہے کوئی تو اس کی دلیل، اس کی دلیل حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دیتے ہیں، جب یہ کہا ہے انہوں نے کہ ذل ہے، کہ فرمایا کہ اسی لیے اللہ کے رسول نے جب مقام مجدد کی خبر دی کہ ان اللہ یبعث لہذه الامت علی راس مئۃ کل سنۃ عام من یجدد له دینها، تو او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے بھی جیسے نبی کے لیے بعثت کا لفظ فرمایا ہے، اسی لیے مجدد کے لیے بھی بعثت کا لفظ فرمایا ہے، اللہ بھیجتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، حدیث میں آتا ہے کہ ہر صدی کے آخر میں ابتدا میں مجدد آتے ہیں، اور حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 1000 سالہ مجدد مانا گیا ہے، گویا آپ اولو العزم پیغمبر کے فیض کو لے کر آئے اور آپ نے وہ کام سر انجام کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہ کام لیا ہے کہ اس شریعت کو رواج دینے کا کام لیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اکثر اپنے ملفوظات میں کہ میں پیری مریدی کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، اور حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ ملفوظ بار بار نقل فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت کا یہ ملفوظ بہت پسند ہے، کہ فرماتے ہیں کہ اگر میں پیری مریدی کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، اگر میں پیری مریدی کرتا تو لوگوں کو مرید نہ ملتا، دوسرے پیروں کو مرید نہ ملتا، میرے ذمے ایک اور کارخانہ ہے، اور وہ کارخانہ کیا ہے کہ میرے ذمے بادشاہوں کی اصلاح کر کے شریعت محمدی کو رواج دینا ہے، یہ کام۔ تو گویا حضرت مجدد نے بھی وہی کام کیا، اور یہ کام اولو العزم لوگوں کا ہے۔ نزہۃ البساطین ایک کتاب ہے، روضۃ الریاحین، امام یاسین رحمہ اللہ کا کتاب، اس کا ترجمہ ہے نزہۃ البساطین، اس میں ایک حکایت لکھی ہے ایک ولی کی۔ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا مکہ سے مدینہ منورہ، تو راستے میں میں راستہ بھول گیا، تو میرے ساتھ کوئی 2-4 ساتھی اور بھی تھے، اندھیرا ہونے لگا اور ہم پریشان تھے کہ کیا کریں،
کہ اتنے میں دو شخص ظاہر ہوئے. ایک کی حیث عام انسانوں کی طرح تھی، اس کی وضاحت ڈیل ڈول ہمارے جیسی ہی تھی، لیکن ایک کی وضاحت اور ڈیل ڈول بہت بڑی تھی. اس کا قد و قات بہت زیادہ تھا، ہاتھ پاؤں بہت بڑے تھے، ناک بہت بڑی تھی، آنکھیں بڑی تھی، لیکن تھا انسان. تو وہ جو ہماری وضاحت کے آدمی تھے انہوں نے سلام کیا، ہم نے وعلیکم السلام کہا. تو وہ کہنے لگا کہ مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے ہم آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ ہم سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں جانتے آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں خضر ہوں اور یہ الیاس ہے میرے بھائی، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. میں کہا وہ کیوں؟ آپ ہم سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ جب اس زمین پر آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو زمین نے شکایت کی اللہ سے، زمین نے شکایت کی اللہ سے کہ اے اللہ، کیا مجھے جو شرف تھا کہ میری پیٹھ پر انبیاء چلتے تھے، اب میں انبیاء کے قدموں کو ترس جاؤں گی، کوئی نبی نہیں آئے گا؟ زمین نے شکایت کی. تو اللہ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تو نہ گھبرا، بے شک نبی اب کوئی نہیں آئیں گے، لیکن اس امت میں ایسے لوگوں کو بھیجوں گا جو نبی تو نہیں ہوں گے لیکن ان کا مقام اور ان کا کام انبیاء والا ہوگا، ان کی سعادت تجھے ملے گی. تو چونکہ تم اس امت محمدی کے اولیاء اللہ میں سے ہو، اس لیے ہم تم سے محبت کرتے ہیں. تو کتنا شرف ملا. تو گویا یاد رکھیں ہمارے ذمے ایک کام ہے، وہ یہ کام ہے بحیثیت غلامان مجدد ہونے کی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ہم وہ امانت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی ہے، علم و عمل، آپ کا علم اور آپ کا عمل، یہ جو امانت دی گئی ہے صحابہ کو، اور حضور نے یہ امانت دیتے وقت یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، جب تک تم اس پر کاربند رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو وہ امانت کن کے سپرد کی تھی؟ صحابہ کرام کو. تو صحابہ کرام سے وہ امانت جو لے گا، یعنی علم نبوت، فیض نبوت، عمل نبوت کہ امین کون ہے؟ صحابہ. وارث کون ہے؟ صحابہ. یہ وراثت چلے گی کن سے؟ ان سے جو ان سے ماورا ہو کر یہ وراثت لینے کی کوشش کرے گا. انہیں نبی کی وراثت تو نہیں ملے گی، کسی اور کی وراثت ملنے کو ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے لیے صحابہ کے ہم محتاج ہیں، اور وہ چلی ہے، وہ امانت ہم تک آئی ہے. یہ دیکھتے نہیں یہ صورتیں، یہ سیرتیں ایسے بن گئی ہیں، یہ نورانی صورتیں جب نظر آ رہی ہیں، کتنی محنت ہوئی ہے، اور ہمارے بزرگوں نے تربیت کس انداز سے کی ہے، ہر موقع پر تربیت فرمائی ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو فرمایا. حضرت عبد الرحمن ابن قراظ یہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو آپ کے صحابہ جو آپ کے جان نثار تھے، آپ کی ہر ایک ادا پر مر مٹنے والے تھے، آپ کے تبرکات کی حفاظت کے لیے
جانے قربان کر دیتے تھے تو وہ حضور کے وضو کے پانی پر ٹوٹ پڑے اور پانی لے کر اپنے جسموں پر ملنے لگے۔ صحابہ کی اس حرکت کو دیکھ کر حضور نے کچھ روکا نہیں، لیکن یہ فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، تمہیں کس چیز نے اس عمل پر آمادہ کیا، اس حرکت کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ تو صحابہ نے عرض کی حب اللہ و رسول، اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت۔ تو اب حضور نے جھڑکا نہیں، لیکن حضور کو یہ ادا اتنی بلند نہیں لگی، اگرچہ مبنی بالخلوص تھی، فعل اچھا تھا، لیکن محبت کا اقتضا اس سے کچھ اور ہے۔ تو حضور چاہتے تھے کہ یہ جو صحابہ محبت سے پانی لے رہے ہیں ان کو جھٹک کر ان کی دل آزاری بھی نہ کی جائے، یہ شان تربیت ہے۔ تو ان کی دل آزاری بھی نہیں فرمائی، لیکن ان کا رخ موڑا اور ان کی اس تیاری کو دیکھ کر اعلیٰ تعلیم ان کو تلقین فرمائی، موقع جانا کہ لوہا گرم ہے، میں اس وقت اس کو موڑ لوں۔ تو حضور نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ وہ محبت کرے اللہ اور اس کے رسول کا صحیح محب بن جائے، یا یہ کہ اللہ اور اس کا رسول خود اس کے محب بن جائے اور وہ محبوب بن جائے، جس کو یہ بات چاہیے وہ کیا کرے؟ وہ 3 کام کر لے، 3 کاموں کی طرف رجوع فرمایا۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی گفتگو کو سچا کرے جب بھی کسی سے بات کرے، یعنی گفتگو کرتے ہوئے جب بھی بولے تو سچی بات کرے۔ کیوں؟ الصدق ینجی والکذب یؤذی۔ نبوت کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ سچ اور امانت پر۔ یاد رکھو، کبھی بھی آپ کو شبہات گھیریں، وسوسے آیا کرتے ہیں، خاص کر اس دور میں صداقت پر کہ نبی کہ کیا یہ ہم جو کچھ جس دین پر چل رہے ہیں یا واقعی سچ بھی ہے کہ نہیں، کبھی کبھی آیا کرتا ہے وسوسہ، کبھی وسوسہ گھیرے، یہ ایمان کی علامت بھی ہے، گھبرانا نہیں، صرف نبی کی صداقت اور امانت کو یاد کرنا کہ حضور کی تعلیم کو تو لوگوں نے قبول کیا تو بعضوں نے نہیں کیا، لیکن حضور کی صداقت اور امانت کو کسی نے چیلنج نہیں۔ کسی کافر، بدتر سے بدتر کافر نے، بدترین کافروں نے بھی آپ کی دیانت اور صداقت کی گواہی دی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ان کے اندر عمل دیکھ کر، جذبہ دیکھ کر، اس جذبے کو کتنا اونچا اور پاکیزگی کی طرف لے گئے۔ فرمایا کہ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، تو تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو اس کی محبت کا حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سچ بولے، جب بھی بولے سچ بولے، جب بھی بولے سچ بولے، سچائی کی طرف۔ اور دوسرا فرمایا وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب اس کے ذمے کوئی امانت لگائی جائے، کوئی بات اس کو کہی جائے اور کہے یہ امانت ہے، کوئی پیسہ دیا جائے اس کو کہا جائے یہ امانت، کوئی علم دیا جائے کہا جائے یہ امانت ہے، اس کو ضائع نہ کرنا، فلاں کے پاس، اس کے اہل کے پاس پہنچانا، نسبت دی جائے شیخ کی طرف سے یہ امانت ہے اللہ اس کے رسول کی امت کے اندر بانٹنی ہے، اس امانت کے اندر خیانت نہیں کرنا، یعنی جو چیز آپ کو پکڑائی گئی ہے، جس چیز کے آپ امین بنائے گئے ہیں اور جس کے لیے وہ دی گئی ہے، اس جگہ پر پہنچانے سے پہلے اس کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے۔ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ، کتنا اونچا مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی نبوت کا اعلان بعد میں کیا، پہلی اپنی صداقت اور اپنی دیانت دشمنوں سے منوائی۔ تو اور یہ قرآن نے بھی یہی کہا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ تو تقوی کے ساتھ سچائی کو بڑی مناسبت ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی اس میں بھی یا دو حکم دیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی بڑی فضیلت ہے قرآن میں۔ یہ الگ موضوع ہے کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے، تقوی کے فوائد کیا ہیں، تقوی کے مدارج کیا ہیں، اور تقوی کا حصول کا طریق کیا ہے۔ اس آیت نے ہمیں اس بات پر گویا یہ بات دی کہ طریقہ کیا ہے تقوی کو حاصل کرنا ہے، اتنی بڑی نعمتوں کو حاصل کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور قربانی دینی پڑے جبکہ اپنی جاہ کی یا مال کی یا جان کی قربانی دینی پڑے، اس انداز میں دو جیسے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ نے جی کو سچ گفتگو فرمائی تو اللہ نے کیا انعام عطا فرمایا۔ تو کونوا مع الصادقین کا لقب دیا گیا، یہ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، تقوی ملے گا، اور یہ مشکل ہے۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کر کے پھر یہ حکم دیے گئے۔ جب مشکل کام آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے، تو وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا یہ دعویٰ ہے اہل ایمان کا، اس کے ضمن میں دعویٰ محبت پنہاں ہے کہ اے میرے عاشقو، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، دو حکم دیتا ہوں ان کو مان لو، تقوی اختیار کرو، اور کونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ملے گا کیا؟ ملے گا بہت کچھ۔ امانت جب ادا کرو گے تو اتنا ہی عمل کافی ہے۔ یہ فقیر آپ سے عرض کرتا ہے کہ یہ دور جو ہے یہ قرب قیامت کا دور ہے، دین پر پھر ادبار آیا ہوا ہے، لوگ گریزاں ہیں دینداری پر چلنے کے، شریعت کو رواج دینے میں بخل سے کام لیا جاتا ہے۔ دور دور تک سن 47 سے لے کر آج تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے شریعت کے نفاذ کے۔ حضرت مجدد رحمہ اللہ نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، شریعت کی ترویج کا، اکیلے، کوئی میڈیا آپ کے ساتھ نہیں تھا، کوئی ہتھیار آپ کے پاس نہیں تھا، کوئی جماعت نہیں تھی، کہیں سفر نہیں کیے زیادہ، صرف تلقین کی مکتوبات لکھے ہیں، خطوط لکھے ہیں، اور خطوط کے ذریعے سے عوام الناس کی ایک کھیپ تیار کی ہے، علماء کی، صلحاء کی، مشائخ کی، جو دین حق کے پیروکار تھے اور جانے دینے کے لیے تیار تھے۔ پھر دوسرا کام یہ کیا، انہی مکتوبات کے ذریعے سے بادشاہ کو قابو کرنا ضروری تھا، کیونکہ وہ بادشاہت تھی، ڈکٹیٹرشپ تھی، بادشاہ کا مزاج ہی دین تھا، قانون تھا، اس لیے بادشاہ کے مزاج کے اندر اعتدال لانا تھا۔ اس کو اعتدال میں لانے کے لیے ہمیشہ بادشاہ اکثریت کے بدکنے سے ڈرتا ہے، ہمیشہ اکثریت اگر بادشاہ سے ہٹ کر کسی اور کے گرد ہونے لگے تو اس کو خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی آپ کی اطلاع میں عرض کرتا ہوں، پاکستان میں 10,000 کی لمٹ ہے، 10,000 آدمی اگر کوئی شخص اکٹھا کر لے تو پھر وہ اس کا سرخ دائرے میں آ جاتا ہے، اس سے خطرہ ہے، اس سے بچو، اور اس سے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں۔ اس لیے زیادہ شہرت کی تمنا نہ کیا کرو، چپکے سے کام کرو جتنا کر سکتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ نے اگر مقبولیت بغیر طلب کے دی ہے تو انشاءاللہ کام ہوگا، انشاءاللہ کام ہوگا۔ تو دیانت کی طرف رخ موڑا کہ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ، امانت ادا کرے، اور تیسرا فرمایا وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ،
جس کا پڑوس اختیار کرے تو پڑوسیوں کو خوش رکھے، اس سے حسن سلوک کرے۔ یہ تین باتیں اللہ کے نبی نے دے کر گویا ان کو اعلیٰ مقام پر، انسانیت کے اعلیٰ مقام پر کھڑا کر دیا اس ایک حدیث کے ذریعے سے۔ ذرا سوچیں، یہاں مجمع اندازہ 2000-3000 کا ہوگا۔ اگر ہم سب یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیشہ سچ بولیں گے، ٹھیک ہے، ہمیشہ سچ بولیں گے، اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں اور امانت میں خیانت نہیں کریں گے، اور تیسرا اپنے پڑوسی کو بلا وجہ تنگ نہیں کریں گے، حسن سلوک کریں گے، تو معاشرے کا معیار کتنی گراوٹ سے کتنا اونچا ہو جائے گا۔ اور اگر اس مجمع کے 3000 کے اس عمل کی تاثیر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے سال 30,000 کا مجمع ہوگا، بشرطے کے کام کریں۔ اور ہمارے ذمہ کام کیا ہے؟ یہ میں وہی پہلے کہہ رہا ہوں کہ شریعت پر خود یقین رکھے۔ ہماری نجات کس چیز میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے میں، شریعت سے باہر کچھ نہیں ہے۔ باقی رہا یہ بات، حضرت مجدد صاحب نے جب یہ بات لکھی کسی اپنے اللہ والے کو، مولانا ہاشم کشمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، تو انہوں نے ایک خط میں اعتراض کیا، سوال کیا حضرت سے۔ حضرت سوال کیا کہ حضرت آپ کے اس ارشاد سے، جو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سنت پر عمل کافی ہے، تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجاہدات کی نفی کر رہے ہیں، جو ریاضات اہل اللہ نے اختیار کی ہیں ان کی نفی فرما رہے ہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریاضات بھی کرنا شامل ہے، عبادات کرنا شامل ہے، نوافل پڑھنا کثرت سے شامل ہے، رات برات قیام کرنا شامل ہے، تو پھر یہ تو خلاف سنت ہو جائے گا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بے وقوف، آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم منع کرتے ہیں ریاضت شاکر؟ لیکن ہماری ریاضت اور ہے، ہم ریاضت کے قائل ہیں، لیکن ہم یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتے ہیں اب لوگوں کی، وہ یہ کہ ہم اعتدال پر آپ کو رکھنا چاہتے ہیں، اور اعتدال پر قائم رہنا زیادہ مشکل ہے فاقہ کشی سے۔ اور دوسرا، ہم عمل بن عزیمت کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور عمل بن عزیمت رخصت پر عمل کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ اور فرمایا کہ یاد رکھو، زکوٰۃ کی ایک کوڑی شریعت کے قاعدے کے موافق ادا کرنا کروڑہا روپیہ اپنی مرضی سے خیرات کرنے سے زیادہ افضل ہے وہ ایک کوڑی کا حصول کرنا۔ فرمایا کہ شریعت کی اتباع میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں، قیلولے کے وقت سونا، قیلولہ کرنا، کھانے کے بعد آرام کرنا، یہ زیادہ ثواب کے باعث ہے، اور اس میں نفس کی زیادہ اصلاح ہے، نفس کشی زیادہ ہے، بنسبت اپنی مرضی سے قیلولے کو چھوڑ کر رات بھر محنت کرنا اس سے زیادہ افضل ہے حضور کی سنت کے اندر چلنے میں۔ دیکھو، عید کے دن کھانا یہ ہزاروں فاقوں سے زیادہ بہتر ہے جو اتباع سنت میں آپ کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ حد شریعت کو ملحوظ رکھنا، اس میں زیادہ مجاہدہ ہے، اور اس لیے لوگ آپ وظیفے بتا دیں، لوگ خوشی سے قبول کریں گے۔ جب آپ نسبت کی گویا انتظار میں نسبت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی حفاظت کا کہیں گے تو مشکل پڑ جاتی ہے اس کی۔ ہم نسبت کا حفاظت کہتے ہیں ہر وقت حضور مع اللہ، بظاہر کچھ نہیں کر رہے لیکن دل میں اللہ کا خیال ہے، خیال اللہ کی طرف ہے، اور سنت کا عمل ہو رہا ہے، یہ تو بہت اونچے درجے کے اعمال ہیں۔ اور سنت کی اتباع میں مقام محبوبیت ہے، مقام محبوبیت ملتا ہے، اور مقام محبوبیت بہت اونچا مقام ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو امانت ہمیں ملی ہے دین کی، اس کو محفوظ رکھ کر ہمارا کام یہ ہے کہ جتنا ہو سکے دوسرے کو اس شریعت کو رواج دیں، خود بھی پکے رہیں اپنے گھروں میں۔ خاص کر دیکھیں، ایک ظلم ہو رہا ہے، میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، خاص کر اپنی ماؤں بہنوں کی توجہ اس طرف دلاتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچیاں
چھوٹی بچیاں 2-2, 3-3 برس کی، میں دیکھتا ہوں اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی بے احتیاطی کی وجہ سے بازو کٹے ہوئے جینز پہنا رہے ہیں۔ آج ایک بچی میرے سامنے آئی، میں نے اس کے دادا کے سامنے کہا، میں نے کہا حضرت دیکھیں یہ بچی کا جو لباس پہنا ہوا ہے اس بچی کا قصور کیا ہے؟ کل بڑی ہو کر یہی لباس اگر بڑی ہو کر پہنے کی آپ کو پسند آئے گا؟ کہنے لگے نہیں آئے گا۔ میں نے کہا آج کیوں پسند آ رہا ہے؟ قصور کیا ہے اس کا؟ اس کے اندر کفر کی وحشت کو آپ دور کر رہے ہیں، نصرانیت کی تلقین کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ نہایت چالاکی اور مکاری کے ساتھ میڈیا اور فیشن کے ذریعے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت سے دور لے جایا جا رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کرو، دنیا بھی دین بن جائے گی۔ پانی پیا ہے، میں بائیں ہاتھ سے بھی پی سکتا ہوں، میں نے چھوڑا کہ میں نہیں پیتا، میں دائیں ہاتھ سے پیتا ہوں، اس لیے کہ میرے نبی کی سنت یہ ہے۔ اس کے پس پردہ آپ دیکھیں، پانی پینا خالص اپنا نفع ہے، لیکن سنت پر عمل کرنے نے اس کو بھی دین بنا دیا ہے۔ چلنے پھرنے میں، سونے میں، اٹھنے میں سنت کا خیال رکھنا، احیاء سنت کا ثواب الگ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ثواب الگ ہے، اور اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنے حاصل کرنے کا ذریعہ اور ہے۔ کتنی رحمت کے دروازے کھلے آج آپ نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالی جو رحمت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے برس رہی ہے ہر وقت برس رہی ہے، اللہ ہمیں اس کا مورد بنائے۔ اللہ کی طرف سے تو مستر ہے، رحمت عام ہے مستر کے اعتبار سے، لیکن مورد کے اعتبار سے خاص ہے۔ اللہ ہم اسے اس رحمت خاص کا مورد بنایا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اتباع اور حب رسول کا اقتضاء پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ ذکر کرنے کا یہ قول تھا۔ 3 اعمال بتائے گئے ہیں ہمیں: اتباع سنت، کثرت ذکر، رابطہ شیخ۔ ان تینوں کو پکڑیں۔ حضرت مولانا عبدالغفور صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اتباع سنت، پہلے کثرت ذکر، اتباع سنت اور رابطہ شیخ۔ حضرت قریشی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ چوتھی چیز بتایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ تقوی، حصول تقوی، ترک ما لا بأس به حذرا لما بأس به، اس چیز کو چھوڑ دینا جس کے چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں، اس شبے میں کہ مبادا کہ میں وہ اختیار نہ کر لوں جس کی اختیار کرنے میں کوئی حرج ہے۔ تقوی، یہ شعار اپنانے سے جو اپنائے گا قرب الہی میں اڑتا ہوا چلا جائے گا۔ اور چند منٹ کے لیے مراقب ہو۔